تقریر کہہ لیں زبان کے ساتھ، اس کو دعوت کہہ لیں اپنی زبان کے ساتھ۔ تو مجموعہ انبیاء نے تقریر کے ذریعے سے 3 کام کیے اور نمبر 2 تحریر کے ذریعے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے ملکہ بلقیس کو، اور خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے کہ اسلام کو قبول کر لو، اپنے آپ کو تسلیم کر لے اور تیرا فائدہ اسی کے اندر ہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے بادشاہوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد جہاد کے ذریعے دین کو پھیلانا اور نافذ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جہاد کیا ہے، ان کے جہاد کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے پالے ہوئے تھے، ان کے جہاد کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے، انہوں نے لشکر تیار کیا، ان کا ذکر ہے۔ تو دین کے نفاذ کے لیے تقریر بھی ہے، تحریر بھی ہے، اور جہاد بھی ہے، اور مناظرہ بھی ہے۔ دلائل کے ساتھ اپنے دین کو پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جا کر اللہ جل جلالہ کی الوہیت، اللہ جل جلالہ کی وحدانیت، اس پر دلائل دیے ہیں۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور پھر کفر ناکام ہوا، خاموش ہوا، چپ ہوا، اس کا بھی ذکر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف وفود کو دعوت دی ہے، اور مختلف اوقات پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے انہوں نے اشعار کی صورت میں اور مختلف حضرات کی صورت میں، خطابت کی صورت میں اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں، اور اس میں آخر میں جہاد بھی کیا ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ تمام انبیاء کے وارث ہیں، علماء کی خدمت میں گزارش کہ اللہ جل جلالہ کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام علماء تمام انبیاء کے وارث ہیں، تو وراثت کے اندر ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 جہاد، اور نمبر 4 مناظرہ، دلائل کے ساتھ دین کو پیش کرنا۔ تو یہ چاروں کام ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لیے ہیں۔ اب اس کے لیے طریقہ بھی وہ اختیار کرنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ دعوت کے لیے دعوت دی ہے، جب دعوت کی ضرورت ہے تو اللہ کے نبی دائی ہیں، ان سے بہترین کوئی دائی نہیں ہے۔ جب ضرورت ہے عدالت کی، اللہ کے نبی سے بہتر کوئی عادل نہیں ہے۔ جب ضرورت ہے قیادت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر قائد کوئی نہیں ہے۔ جب ضرورت ہے کہ جہاد کرنے کی، تو ان سے بہتر مجاہد کوئی نہیں ہے۔ ضرورت ہے مجاہدے کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا اور مجاہدہ بھی کیا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرات علماء کرام، میں اور آپ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر رہ کر، میں اور آپ، ہماری فیلڈ، ہمارا میدان یہ اگرچہ تھوڑا ہے، ہمارا علاقہ اگرچہ تھوڑا ہے، لیکن ہم لوگ ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے وسیلے سے، ختم نبوت کے واسطے سے ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ میرا اور آپ کا میدان دعوت، میرا اور آپ کا میدان فکر ایک مسجد نہیں ہے، ایک تحصیل نہیں ہے، ایک علاقہ نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا میدان پورا عالم ہے۔ ہم نے اگرچہ محنت اپنے علاقے کے اندر کرنی ہے، لیکن سوچ اور فکر پورے عالم کی رکھنی ہے۔ جتنی بڑی سوچ ہوگی
اتنا بڑا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اتنی بڑی اللہ جل جلالہ کی طرف سے نصرت ہوگی۔ اگر میری اور آپ کی فکر اپنے گاؤں اور محلے کے چند لوگ ہیں، پھر نصرت بھی اتنی ہی آئے گی۔ اگر میری اور آپ کی فکر پورا عالم ہے تو پھر اس کی مدد اور نصرت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی آئے گی۔ میرے سامنے ہمارے شیخ، ہمارے مربی حضرت مولانا الیاس محمد دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی ہے۔ ہم لوگ یعنی بظاہر ہم نے ان کو دیکھا، حضرت جیل میں تھے، جیل میں بیٹھ کر اپنے کاغذوں پہ نقشہ بنایا کہ میں نے باہر جا کر ایسے کام کرنا ہے، میں نے پوری دنیا کے اندر کام کرنا ہے۔ جب حضرت باہر تشریف لائے یا استاذ جنوبی میں مرکز اہل سنت والجماعت کی بنیاد رکھی تو ہم ہنستے تھے، حقیقت ہم سامنے بیٹھ کے مسکراتے تھے، ہم کہتے تھے عجیب ہے، بیٹھے ہوئے استاذ میں ہے، کہتے ہیں کہ فکر ہم نے پورے عالم کی کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے جب آدمی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کے مطابق محنت بھی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اثرات بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت 28 ممالک کے اندر حضرت سفر کر چکے، ارادہ مضبوط ہو، ارادہ مصمم ہو، محنت کرنے کا میدان، میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محنت کا میدان میرا اور آپ کا ایک مسجد نہیں، ایک علاقہ نہیں، ایک گاؤں نہیں، ایک تحصیل نہیں، اور دوسری بات یہ ہم عالمی امتی کے، ہم عالمی نبی کے امتی ہیں۔ میرے اور آپ کے سامنے ایک فتنہ نہیں، میرے اور آپ کے سامنے صرف ایک جماعت کے ساتھ کام کر رہے تو صرف ایک کے پیچھے پڑ گئے، ہم دوسروں کو اس کو چھوڑ دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ ان کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مناظرے اور ان کی جنگ جو تھی ہندو لوگوں کے ساتھ تھی، عالمی سامراج کے ساتھ تھی، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ رہتے ہوئے فتنہ غیر مقلدیت ان کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ان کی جنگ اصل انگریز کے ساتھ تھی، لیکن انگریز کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے فتنوں کو چھوڑا نہیں تھا، اعتراض آتا تھا ان کی طرف سے حضرت جواب دیتے تھے۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر فتنہ مرزائیت ہوگا اس کے خلاف محنت کریں گے تو محنت کرتے ہوئے اگر کوئی اور فتنہ کھڑا ہو جائے ہم نے اس کو بلانا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم لوگ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کے ماننے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں اور آپ حضرت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، اس لیے میری اور آپ کی سوچ اور فکر بھی عالمی ہونی چاہیے۔ جب عالمی سوچ ہوگی، عالمی فکر ہوگی، عالمی عزائم ہوں گے تو پھر حوصلے بھی بلند ہوں گے، بڑے حوصلوں کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے لیے گلی محلے کے لوگوں سے جھگڑنا، گلی محلے کے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی بحث پر جھگڑنا، لڑنا، یہ میرا اور آپ کا مقصد نہیں ہوگا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ میری اور آپ کی لڑائی سے کہیں کفر فائدہ نہ اٹھا جائے۔ میرے عزیز دوستو، میری اور آپ کی ایک وہ زندگی ہے جو باہر کی زندگی ہے، اور میری اور آپ کی ایک وہ بھی زندگی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ میرے اللہ جل جلالہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے محبوب جب آپ لوگوں کو دعوت دینے سے آپ فارغ ہو جائیں، جہاد سے فارغ ہو جائیں، دین کی محنت سے فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ اپنے آپ کو فارغ کر لیں، فَانْصَبْ پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، تاکہ اس جھکنے سے، اس کھڑے ہونے سے آپ اپنے آپ کے اندر تھکاوٹ محسوس کریں۔
کریں میرے عزیز بھائیوں، تو پھر جس طرح جلوت کے اندر ہماری تقریر ہے، جلوت کے اندر ہمارا مناظرہ ہے، جلوت کے اندر ہماری دعوت ہے، جلوت کے اندر میرا اور آپ کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، لوگوں کے سامنے میرا کردار ہے، پھر خلوت میں بھی مجھے اپنے نبی کی اس غار کے ماحول کو سامنے رکھنا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، نبی الانبیاء ہو کر 7 دن تنہائی میں، خلوت میں اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ پھر مجھے کہتے ہوئے یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، میں تو سارا دن کا تھکا ہوا، میں تو سارا دن کا ہارا ہوا، میں تو سفر کر کے آیا، آج کی رات میری ایسے نہیں ہو سکتی۔ نبی سے بڑھ کر ہم تھکنے والے نہیں ہیں، نبی سے بڑھ کر میری اور آپ کی تھکاوٹ نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر میری اور آپ کی محنت نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر میرا اور آپ کا مجاہدہ نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر میری اور آپ کے کام کاج کے اندر مصروفیت نہیں ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی رات کو کھڑے ہوتے ہیں تنہائی کے اندر، میرے نبی کی خلوت کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میرے نبی رات کو کھڑے ہوتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ رات کو ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ کبھی تو زندگی میں میرے اور آپ کے ایک رات کو ایسی آ جائے ہم نے اپنے پاؤں کو سجایا ہو، ہم نے اپنے پاؤں پر ورم کو لایا ہو، کبھی تو میں اور آپ اپنے نبی کی وراثت کے حقدار ہونے والے رب کے سامنے خلوت میں کھڑے ہو، رب کے سامنے ہم نے آنسو کو بہایا ہو، جلسے میں دعا کرتے ہوئے آنسو کا بہانا میرے علماء کرام یہ کمال نہیں ہے، تنہائی کے اندر اپنے آنسو کا بہانا یہ کمال ہے۔ دن کی محنت اپنی جگہ ہے، رات کی محنت بھی اپنی جگہ ہے، دن کی دعوت یہ بھی ضروری، جلوت کی دعوت یہ بھی ضروری، اپنی خلوت میں اللہ کے سامنے مناجات کرنا، اللہ کے سامنے امت کے لیے مانگنا، اللہ کے سامنے مقتدیوں کے لیے مانگنا، جس طرح حبیب اپنی امت کے لیے مانگتے تھے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہم عالمی نبی کے عالمی امتی بن جائیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو جو میں نے 2-3 باتیں عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے